الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 105 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ حضرات، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی آیات جب کسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوتی ہیں تو وہ اسی واقعے کے لیے خاص نہیں ہوتی، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے رہنما ہوتی ہیں۔ اس آیت سے لے کر مسلسل کئی آیتوں تک ایک واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک انصار کے قبیلے بنی غفر کے ایک شخص طعمہ یا بشیر بن عبیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی غفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی عبیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی غفر اور بنی عبیرق ہوشیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہیں اور طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کا جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتا ہے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرات، آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یعنی خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ یہاں خیانت کرنے والوں سے مراد وہی بنی عبیرق ہیں جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حمایتیوں کی غلط کردار کو نمایاں کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی گئی کہ جب آپ کے پاس حق کی کتاب موجود ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں، بغیر تحقیق کے خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔